الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگ و عزیزو، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ اس مختصر سی مجلس میں میں اسی حدیث کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے پوری حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم بات ارشاد فرما رہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ پیش فرما دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تین چیزیں ہیں، اس کے کرنے کی کوشش کرو۔ من اکل طیبا، جس نے حلال غذا کھا لی، وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کر لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس نے عمل کیا۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور لوگوں کو اپنی تکلیف سے محفوظ رکھا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچایا، بیوی بچوں کو، پڑوسی کو، مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو اپنی تکلیف سے دور رکھا، یعنی ان کی تکلیف خود تو برداشت کر لی اگر پہنچ گئی تو، لیکن اس نے سامنے سے تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو کیا عمل ہوگا، نتیجہ کیا، انعام کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ تین دولت پر عمل کر لیا دخل الجنہ، نبی فرما رہے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہو۔ کسی صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اسی مجلس میں کہ یہ تین باتوں پر عمل کرنے والے تو امت میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، ظاہر ہے ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو آپ کے سامنے کون تھے؟ شاگرد، صحابہ اور صحابیات ہی تو تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین باتوں پر عمل کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک بہت زیادہ ہے، وَسَيَكُونُ فِي بَعْدِي، میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے، یعنی امت میں ہم اور آپ بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ان تین باتوں پر عمل کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اعلان کے مطابق جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میرے بزرگ و عزیزوں، یہ ان تین باتوں کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ من اکل طیبا، کہ جو حلال غذا کھاتا ہو، جس کی کمائی حرام ہو۔ غذا اصل تو بعد میں حلال ہوتی ہے، پہلے تو کمائی حلال ہونی چاہیے نا۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، آپ کے فرمانے کے مطابق یہی بات ہے کہ حلال کمائی کھاؤ، حلال کام کرو، حرام سے ایک مومن پرہیز کرے تاکہ جو پیسہ ملے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں حلال ڈالے۔ حرام کام، سود کا لینا، انٹرسٹ پہ پیسے اٹھانا، پیسے دینا، رشوت دینا، رشوت لینا، یا تجارت میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دھڑی کرنا، کسی کی ٹوپی کسی کے سر پہنانا، میرے بزرگوں عزیزوں، ان سے کمائیاں جو حاصل ہوتی ہے لاکھوں اور کروڑوں میں ہو جائے گی، لیکن 1 روپیہ بھی کسی کا حق مارا گیا ہو تو مجھے اور آپ کو یہ کمائی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ارشاد فرما رہے کہ دیکھو تم کمائی اپنی دیکھو، چیک کرو، حلال کمائی کا اہتمام کرو، حرام سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک کرتا اگر 10 روپے کا بھی ہوتا، 10 درہم کا، اس زمانے میں درہم چلتا تھا، اس میں 9 درہم حلال کے ہوتے، اور 1 روپیہ بھی اگر حرام کا ہوتا تو ہم وہ کرتا نہیں پہنتے، صدقہ کرتے۔ حالانکہ 90% کیا ہے؟ حلال ہے۔ بھائی 10 روپے کی کوئی چیز ہے تو 9 روپیہ تو اس میں حلال ہے، لیکن 1 ہی روپیہ حرام کا ہے، لیکن یہ 1 روپیہ حرام اس 9 روپے کو بھی غارت کر دے گا اور اس 9 روپے کو بھی برباد کر دے گا۔ میرے بزرگ و عزیزوں، صحابہ کرام کتنا احتیاط کرتے تھے۔ ہم اور آپ سوچیں، جس کی کمائی پوری حرام کی ہو، اس کے گھر کا اور اس کے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا؟ جس کی صبح سے شام تک تجارت میں جھوٹ بولنا ہی ہو، دھوکہ دینا ہی ہو، چیزوں میں ملاوٹ کرنا ہو۔ میرے بزرگ و عزیزوں، ایسی کمائیوں سے ہم حج عمرہ بھی کر لے ہر سال، اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاکیزہ ہے اور اپنے پاس پاکیزہ مال ہی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ خود پاک ہے اور پاک مال کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، چاہے روپے کا چارہ نہ ہو، چاہے 5 پیسہ ہو، اور حرام بہت زیادہ ہو، اس میں حلال نہ ہو یا حلال مکس ہو، تو اللہ پاک اس حرام کو قبول بھی نہیں کرتے۔ جو حلال جاتا ہے اس کے ساتھ جو مکس ہوتا ہے، یہ حلال بھی خراب ہو جاتا ہے، یہ حلال بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں تو حلال کما رہا ہوں، چلو، لیکن کسی نے اگر میرے آپ کی، میرے بیوی بچوں کی حرام سے دعوت کر دی، یا کسی کا پیسہ، میرا 50 روپیہ حلال ہے، بالکل پیور ہے، محنت کی کمائی ہے، لیکن کسی نے 50 روپیہ میرے آپ کے ساتھ ملا دیا تو وہ حرام تھا، اگر تو وہ تو حرام ہے ہی، لیکن میرے 50 روپے کے حلال کو بھی لے ڈوبے گا۔ میرے بزرگ عزیزوں، آپ دیکھو نا، چھوٹی سی مثال سمجھو، آپ عقل رکھتے ہو، زمزم کا پورا کنٹینر ہے، پورا ہزاروں لیٹر پانی ہے، پوری ٹنکی میں زمزم بھرا ہوا ہے، اس میں میرے ہاتھ کے سامنے پیشاب کا 3 قطرہ کسی نے ڈال دیا، ہم اور آپ پئیں گے؟ کیوں نہیں پئیں گے؟ پیو نا بھائی، 3 ہی تو قطرہ ہے، 3000 لیٹر تو پاک ہے۔ اس زمزم کو، جو دنیا کا سب سے پاکیزہ ترین پانی ہے، اس 3 قطرے پانی نے 3 لاکھ لیٹر کو خراب کر دیا۔ میرے بزرگ عزیزوں، اس لیے اپنی کمائیوں پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ عام طور سے مالداروں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے، میرے اور آپ کا نہیں، کہ حرام کماؤ کتنا بھی، اس میں سے 10 25 50 ہزار یا لاکھ آپ مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، صدقہ خیرات کر دو، میرا حلال بھی صاف ہو جائے گا۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے؟
یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ تھیوری میرے اور آپ کی ہے کہ حلال میں حرام بھی ملا دو تو میرا جو باقی حرام ہے، میرا بینک بیلنس، وہ سب پاک ہو جائے گا، اور مسجد مدرسے میں بیواؤں کو چند کپڑے دینے سے سب پاک ہو جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ بلکہ ہم مسجد مدرسے والوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم جب چندہ کریں تو حلال ہی ڈالیں، اس میں اپنا بھی، اور کسی کا اگر مجھے اور آپ کو حرام معلوم ہے آپ اس کو منع کر دو۔ ورنہ 100 آدمیوں نے حلال ڈالا اپنی کمائیوں سے اور ایک آدمی نے اپنا حرام مال ڈال دیا، تو میں نے پہلے کہا وہ تو حرام ہے ہی، میرے اور آپ کے 100 حلال کے بھی پیسے کو لے ڈوبے گا۔ میرے بزرگ عزیزوں، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ میں حرام کماتے رہوں، حرام جمع کرتے رہوں اور اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دوں تو میرا حرام بھی حلال ہو جائے گا۔ نہیں، وہ حرام تو حلال کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو حلال ہے اس کو بھی خراب کر دے گا۔ جس طرح میں نے زمزم کی مثال دی، اس لیے کہ اللہ پاک پاکیزہ ہے، پاکیزہ مال کو پسند کرتے ہیں، پاکیزہ کمائی ہی کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام مال سے صدقہ کرتا ہے چاہے کروڑوں روپیہ کر دے، اللہ پاک اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، اللہ کے رسول نے جنت میں داخل ہونے کی پہلی شرط بیان فرمائی، من اکل حلالا، حلال کھائے، حلال کھائے، حلال غذا کے اثرات ہوں گے۔ جس کا کمائی حلال ہوتی ہے اللہ پاک اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو حرام مال سے آتا ہے راستے سے، وہ کتنا بھی جمع ہو حرامی میں جاتا ہے، حرامی میں جاتا ہے۔ آپ دیکھو، کبھی انکم ٹیکس کی ریٹ پڑ گئی، کبھی حوالے میں چلا گیا، کبھی پولیس کو کھلانے میں چلا گیا۔ حرام آیا تھا میرے پاس، حرامی میں جائے گا۔ حلال آیا تھا، اللہ پاک اس کو حرام میں نہیں ڈالیں گے، اس کو حلال میں لگائیں گے، مسجد مدرسے میں لگائیں گے، یتیم خانوں میں لگائیں گے، کسی کی پرورش میں لگائیں گے، کسی کے سہارا بننے میں لگائیں گے۔ میرے اور آپ کا 1 روپیہ بھی حلال ہے، کروڑوں روپیہ حرام سے افضل ہے، اس میں مایوس مت ہو جاؤ۔ اللہ پاک اس 1 روپے سے لاکھوں روپے کا کام بنائیں گے، میرے اور آپ کا بھی، دوسروں کا بھی۔ اس لیے میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی طواف کر رہا ہے، حج پہ گیا ہے، احرام باندھے ہوئے ہے، اور کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے لٹک کر دعا کر رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس پہ ہاتھ رکھ کر اگر کوئی دعا کرے اللہ پاک ضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور وہ مسافر ہے، احرام باندھا ہوا ہے، حاجی ہے، اور دعا کر رہا ہے، روتے جا رہا ہے، روتے بھی جا رہا ہے، اور یا رب یا رب بہت گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کے احرام کا کپڑا بھی حرام کا ہے، اس کے سفر کا خرچ بھی حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں غذا بھی حرام کی ہے، اس کے پیر میں چپل بھی حرام کی ہے، یہ پورے حرام مال سے سفر کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا اللہ پاک قبول نہیں کرتے۔ بزرگوں عزیزوں، اگر ہم اپنی آل و اولاد کو سکھی رکھنا چاہتے ہیں، کوئی دکھ نہیں دینا چاہتے ہیں، حالات میں پریشان کرتے ہوئے ہم نہیں چاہتے ہیں، کون چاہتا ہے؟ ماں باپ۔ میرے بزرگوں عزیزوں، علماء نے لکھا ہے اگر میرے اور آپ اپنی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ محنت نہ کرے، ان کے پیٹ میں حلال غذا ڈال دے، اللہ پاک میرے اور آپ کی اولاد کو ولی بنائیں گے۔ حلال غذا کے اثرات ہیں، حلال غذا کا اثر ہے۔ اور میں بہت تربیت کر رہا ہوں، بہت بڑے مدرسے میں نے اپنی اولاد کو ڈال دیا، بہت بڑی یونیورسٹی میں ڈال دیا، بہت بڑی ڈگری اس نے لے لیا، لیکن پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں، میں اور آپ، ماں باپ اگر عقل مند ہے اس سے خیر کی توقع رکھنا فضول ہے۔ وہ پوری ڈگری کے بعد، MD ڈاکٹر کے بعد بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا، بہت بڑے مدرسے کا عالم اور مفتی بننے کے بعد بھی آپ کو مارے گا، چونکہ غذا جس کے پیٹ میں گئی ہے، میرے بزرگ عزیزوں، اگر حلال گئی ہے تو آپ تھوڑی سی بھی تربیت کریں گے فرما بردار رہے گا، اور آپ نے پوری تربیت کر دی اس کو،
سب کچھ کر دیا، ساری تعلیم کی ظاہری باطنی سب فکر کر دی، لیکن اگر پیٹ میں اس کی حرام غذا سے پرورش کی ہے میں نے آپ نے، اس سے خیر کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا پہلا نسخہ بیان فرمایا، من اکل طیبا، کہ دیکھو جی حلال غذا کھاؤ، حلال کاروبار کرو، رشوت سے، سود سے، ڈنڈی مارنے سے پرہیز کرو، جھوٹ بولنے سے، فراڈ پنے سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، سمجھے ملاوٹ کرنے سے پرہیز کرو اور حلال غذا کھاؤ۔ 50 روپیہ حلال کا ہے، اللہ پاک میرے اور آپ کے بیوی بچوں کو اس میں ایسی برکت دے گا، پورا گھر پریوار کھا لے گا۔ لاکھوں روپیہ حرام کا ہے، میرے بزرگ عزیزوں عیاشی تو کر لیں گے ہم، ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، ان ہوٹلوں میں ان ہوٹلوں میں، اس گارڈن میں اس ملک میں، سب پکنک ہو جائے گی، لیکن بیوی کا بھی دل شوہر سے اور شوہر کا دل بھی بیوی سے، بچوں کا دل باپ سے، باپ کا دل بچوں سے، بیٹی کا دل ماں سے، ماں کا دل بیٹی سے نفرت سے بھرا ہوگا، سکون نہیں ہوگا زندگی میں۔ آپ دیکھیں سکون نہیں ہوگا۔ آج ہم جو رونا رو رہے اپنی کمائیوں پہ غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نسخہ ارشاد فرما رہے، من اکل طیبا۔ دوسری بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعمل فی سنتی، کہ جب بھی کوئی عمل کرو سنت کے مطابق کرو، سنت کے مطابق عمل کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت کو اپناؤ۔ جتنا جو سنت سے زیادہ قریب ہوگا وہ اللہ سے قریب ہوگا، اللہ سے اتنا قریب ہوگا۔ موٹی موٹی سنت، چھوٹی چھوٹی سنت، یہ سب مجھے اور آپ کو جنت کے گیٹ تک لے کے جائے گی۔ سنتوں کو معمولی نہ سمجھو۔ ایک مسواک کی سنت ہے، مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہے، نکلنے کی سنت ہے، گھر پہ میں اور آپ ہے کپڑے پہننے کی سنت ہے، کھانے پینے کی سنت ہے، ٹوائلٹ میں جانے اور آنے کی سنت ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں، آپ کو میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بتاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں گھر پہ سنت کے مطابق جانا، سنت کے مطابق نکلنا 100 رکعت تہجد خلاف سنت پڑھنے سے افضل ہے۔ میں نے آپ نے تہجد پڑھی لیکن خلاف سنت پڑھی، سنت کے خلاف پڑھی۔ اور ایک مومن نے سنت کے مطابق ٹوائلٹ گیا، سر ڈھک کر، الٹے پیر سے، دائیں پیر سے نکلا، رائٹ سے نکلا۔ میرے بزرگ عزیز، اس نے سنت کے مطابق عمل کیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن مجھ سے اور آپ سے زیادہ وہ اللہ سے قریب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس نے عمل کیا ہے۔ چاہے چھوٹی سنت ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے عادت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو یا عبادت کی سنت ہو جیسے نماز وغیرہ کی۔ میرے بزرگ عزیزوں، سنت کا جس نے اہتمام کیا تو بظاہر وہ ہوا میں بھی نہیں اڑ رہا ہے، پانی پہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ایک بزرگ اور درویش پانی پہ چل رہے، ہوا میں اڑ رہے، لیکن اگر ان کی زندگی میں سنت نہیں ہے تو وہ ایک ادنا مومن سے نیچے ہے۔ ایک مومن جو سنت پر عمل کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا چہرہ سنت کے مطابق، اس کا بال سنت کے مطابق، بال پر میں بات نکلی۔ کل میں اپنے ایک دوست کو ٹوکا، میں نے، بیچارہ بہت پیارا نوجوان ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال یا تو آگے سے بڑے ہیں یا پیچھے سے چھوٹے ہیں، یا رائٹ سے چھوٹے بڑے ہیں اور اوپر نیچے آگے پیچھے برابر ہیں۔ میرے بزرگ عزیزوں، جسے کبوتر کٹ کہتے ہیں، ایسے حجام کی کمائی بھی حرام ہے۔ ان کے پاس اپنے بال کو سنت کے مطابق کریں۔ بال کو آپ کو بڑے رکھنے کا شوق ہے نا، تو نبی نے رکھا ہے، آپ رکھیں، زلفیں رکھیں، خوب رکھیں، یہاں تک رکھیں، یہاں تک رکھیں، کندھے تک رکھیں، اور اگر رکھنا ہے چھوٹے تو چاروں طرف سے برابر۔ لیکن آج کل جو کیسے کٹ آتے ہیں کہ اوپر سے آگے سے بڑے ہیں یا پیچھے سے بڑے ہیں آگے سے چھوٹے ہیں، یا رائٹ سے چھوٹے ہیں لیفٹ سے چھوٹے ہیں اور آگے پیچھے بڑے ہیں۔ میرے بزرگ عزیزوں، یہ خلاف سنت بال ہے۔ اس بال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اور آپ کو کبھی نہیں مل سکتی۔ اپنے بچوں کو، ہم چھوٹا سا بچہ ہے 6 سال کا 7 سال کا، ہم ابھی سے اس کے سنت کے خلاف بال کٹوا رہے، آگے اللہ کے رسول کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ مسجد کی محبت کیسے کہ پیدا ہوگی؟ قرآن کی محبت اس کے دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ میرے بزرگ عزیزوں، یہ بال کی سنت کو بھی معمولی نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزا، اللہ کے رسول نے بال کو چھوٹا بڑا رکھنے سے منع کیا ہے. ہیپی کٹ بولو یا کچھ بھی کٹ بولو، اس طرح کے بال رکھنے سے منع کیا. یا تو چاروں طرف سے برابر چھوٹے ہو یا چاروں طرف سے بڑے، زلفے جسے کہتے ہیں. لیکن یہ کہ آگے زلفے ہے اور پیچھے کٹ ہے. میرے بزرگ عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان بوجھ کر توڑنے والا اللہ اور اس کے رسول کا اس کی سفارش نہیں ملے گی. صرف مجھے اور آپ کو 12 ربیع الاول منانے سے سفارش مل جائے گی؟ نہیں میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو کیا ہے، جو جو عمل کیا ہے، چاہے عادت سمجھ کر یا عبادت سمجھ کر، ہم مومن اور سنیوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کی ساری سنتوں کو اپنے اندر لیں، تب جا کے سنی ہوں گے نا. صرف سنت کے لقب دینے سے اور سنی نسبت لگانے سے کوئی سنی نہیں ہوتا ہے. میرے بزرگ عزیزوں، ہر وہ مومن سنی ہے، اللہ کے رسول کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہے، اسے سنی کہتے ہیں. صرف القاب لگانے سے اور کوئی میلہ لگانے سے اور عرس پہ جانے آنے سے اور برتھڈے بنانے سے کوئی سنی نہیں ہو جاتا ہے. اپنے ذہن کو ہٹاؤ میرے بزرگ عزیزوں. اور اتنا ہم اور آپ پیچھے نہیں ہیں، تو ہم تعلیم یافتہ قوم ہیں. قرآن اور حدیث کو اتنا تو سمجھے کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ جنت میں داخل ہونے کا دوسرا نسخہ سنت پر عمل کرے، اور تیسرا نسخہ بیان فرمایا وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، کہ لوگوں کو نہ ستائے، کسی کو دکھ نہ دے، دکھ سہ لے لیکن دوسروں کو دکھ نہ دے. اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رکھیں، نہ گالی دے، نہ تانا مارے، نہ کسی سے وعدہ خلافی کرے، نہ کسی کی غیبت کرے، یہ سب تکلیف پہنچانا ہے نا. اور ہاتھ سے ظلم نہ کرے، پیر سے غلط چیزوں کی طرف کسی کو دھکا نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 پارٹ بیان کیے ہیں. عام طور سے کسی کو تکلیف انہی 2 سے پہنچتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیر سے تکلیف پہنچانا جائز ہے. مومن تو وہ ہے اس کے بدن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے رسول نے فرمایا، جن لوگوں نے میرے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں سے، میری امت میں سے جن لوگوں نے ان 3 باتوں پر عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.